گھر بھیجا. ارے بھیجا تو تب جائے کہ بھیجنے والا جہاں بھیج رہا ہے وہاں موجود نہ ہو, کسی اور جگہ سے بھیجے. وہ تو اللہ نور السماوات والارض ہے. غیر اللہ کے مسئلہ بیان کرنے والے کبھی اتنی سی بات پہ غور کر لیتے کہ جہاں تک وجود ہے وہاں تک اس کا غیر نہیں, اور جہاں غیر کا وجود ہے وہاں تک غیر کا وجود رہے گا, اور جہاں تک وجود کسی اور کا ہے وہاں کسی اور کا وجود نہیں ہو سکتا. سمجھیے, یہ لباس میں نے پہنا ہوا ہے, یہ لباس میرے ساتھ مست ہے, مجھ سے ٹچ کیے ہوئے ہیں, لیکن لباس لباس ہے. میں ہوں, لباس میرا غیر ہے, میں لباس کا غیر ہوں. لیکن اتنی بات سمجھیے کہ جہاں تک میں ہوں وہاں تک میں ہوں, میرا لباس نہیں, اور جہاں تک لباس ہے وہاں تک لباس ہی لباس ہے, میں نہیں ہوں. یہ بات مانی گئی کہ جہاں تک وہ ہے وہاں تک وہ ہی ہے, اور جہاں تک میں ہوں وہاں تک میں ہی ہوں. میرا غیر وہاں سے شروع ہوا جہاں پہ میری حدود ختم ہوئی, اور اس کا غیر وہاں سے شروع ہوا جہاں اس کی حدود ختم ہوئی. ہمیں بتلاتے حدیں واضح کر کے بتا دی جائیں کہ خدا کہاں ختم ہو رہا ہے. جہاں خدا کی حدود ختم ہو رہی ہوگی ہم وہیں سے غیر اللہ کا وجود مان لیں گے. ارے اس کی تو حدود ختم ہو نہیں ہوتی, وہ کسی قید میں ہی نہیں آتا. اول و آخر وہی ہے, باطن و ظاہر وہی ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ اس نے کہاں بھیجا, کس کو بھیجا. سمجھانے کے لیے بالاختصار عرض کرتا ہوں کہ تنزیہ نے اپنے تشبیہ کو بھیجا, بے صورتی نے اپنی صورت کو بھیجا, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عزیزان گرامی, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, لا الہ الا اللہ کا علم سیکھنا تھا. ابن حاجب کی قافیہ میں ہے الکلمۃ لفظ واحد بولے عالمان مفرد. یہاں لفظ واحد نہیں, کئی الفاظ ہیں. یہ تو کلمہ نہیں, کلام نہیں, کلامین بنتا ہے, جمع والجمع بن جاتی ہے. 15ویں صدی کا مولوی فارغ التحصیل ہو کے آئے, وہ واحد و جمع کے فرق کو جانتا ہے, وہ کلمہ و کلام کے فرق سے آگاہ ہو کے آتا ہے. خدا لم یزل کو اتنا بھی علم نہیں تھا جتنا مولانا بیان فرما رہے ہیں. سچن سنگ کا شعر مجھے یاد آ گیا, ہر کوئی ساز و ساز سجاوے ایک میں بنائیں چور, یہ گال اصل کوئی ہور ویسے چل گال اصل کوئی ہور. ملہ پچھڑے مانے کر دے, آیت درس حدیث خبر دے, پڑھنا ہا کچھ ہور ویسے چل پڑھ موئے کچھ ہور. پڑھنا ہا کچھ ہور ویسے چل تے پڑھ موئے کچھ ہور. عزیزان اکرامی, باتوں سے باتیں یاد آ جاتی ہیں. یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ پیر کا نام مشرک بن جاتے ہو. شاہ سلیمان خان قاسمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجاز ہو کے واپس تشریف لائے, ہر روز مغرب کی نماز کے بعد کونسا شہر سے باہر تشریف لاتے تھے, چشتیاں شریف کی طرف منہ فرما رخ فرماتے, بیت اللہ کی جانب پشت ہو جاتی, 17 قدم بھرتے, اور ہر قدم پہ پکارتے کن مددی یا شیخ نور محمد, کن مددی یا شیخ نور محمد. یہاں تو کوئی اگر پیر بھائی کہتے کہ میں اپنے پیر کو فلاں سمجھتا ہوں تو فتوے کی توبیں دار دی جاتی ہیں. ادھر عالم یہ ہے ان اللہ هو الولی وهو يحيي الموتى وهو يميت انك على كل شيء قدیر. ہوا اس میں ضمیر ہے, اور اگر اس ضمیر کا مرجع ولی بنے تو پیر خدا ٹھہرے گا, اور اگر ضمیر کا مرجع اللہ بنے تو اللہ پیر بنے گا. تیسرا راستہ نہیں ہے. ہم تو صوفی ہیں. میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ فقہا کے نزدیک تعریف حرام ہے, تعویل جائز ہے. میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے نزدیک تعریف بھی حرام ہے اور تعویل بھی حرام ہے. بس یہ صورت پکارو, یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نظار روزے حشر, بچ قبر تے پل کی جد ہو سی گزر, سب کھوٹیاں کی سنتال کرنی. تے گوال حضرات کے وقت کا بھی احساس ہے مجھے, اور واللہ یقین فرمائیے انما الاعمال بالنیات, میں ذہنی طور پہ نیتاً کسی بھی عرص پہ پیشہ ور بن کے نہیں جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا ایک ہی نور کا فرمان ہے.
تو میرا اپنا عقیدہ کہ میں نے تو جس در کو بھی دیکھا در یار ہی لگا ہے، میں نے جس در کو بھی دیکھا در یار ہی لگا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے پیر تحقیقوں پیر وہ میرا پیر وہ میں آپ، میں تو اللہ باللہ احمد اللہ خالص عرس کی حاضری کے لیے آزاد ہوتا ہوں. تو میں نے اپنے شیخ کریم سے سنا تھا، حضور فرمایا کرتے تھے کہ عرسوں پہ جانے سے سلوک کو پیدل لگ جاتا ہے اور سلوک کی منزلیں طے ہو جاتی ہیں. حضور فرمایا کرتے تھے کہ صدیوں کا سفر لمحوں میں طے ہو جاتا ہے. آخری بات کہ عرس منایا کیوں جاتا ہے؟ عرس منایا کیوں جاتا ہے؟ اور کیا یہ عرسوں والے قبروں میں بیٹھ کر کچھ ادا بھی کرتے ہیں؟ تو عزیزان کرام آخری بات، قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، من ربوں کا، ما دینوں کا، اور ما تقول فی حق ھذا الرجل. اور جب تینوں سوالوں کا جواب صحیح دے دیا جاتا ہے تو یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. وہ ممتحن کہتے ہیں نم نم سو جا سو جا کنومت العروس، جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. تو میں آپ کی خدمت میں ایک سوال کرتا ہوں اور جواب طلب ہوں کہ کبھی پہلی رات کی دلہن کو بھی نیند آئی؟ پنجابی میں کہنے دیجیے بس او سینیوں سے جنہوں نے قسم مورک ہے، اس میں اور ہمارے قسم مورک نہیں ہے الحمدللہ. یہ قیامت تک نہیں سوتے، یہ پھر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی نگاہیں ہوتی ہیں سائلین کی تمناؤں پر، اور یہ پھر ان کے حل کے لیے کوشاں رہتے ہیں. اور زندگی میں شیخ کی توجہ کم ہوتی ہے، بچوں کی جانب بھی ہوتی ہے، کمی بیشی کی جانب بھی ہوتی ہے، گھر اور لنگر کے اخراجات کی جانب کی کبھی خیال ہوتا ہے، لیکن قبر میں جانے کے بعد شیخ ان تمام جھنجھٹوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور اس کی تمام تر توجہ اپنے غلامان اور اپنے درویشوں پر ہوتی ہے. اور جس رات اس روح مقدس کو نومت العروس کی بشارت ملتی ہے، وہی رات مخصوص کر کے ہم اس شیخ کا عرس مناتے ہیں. اللہ کرے یہ عرس بھی قائم و دائم رہے، یہ خانقاہیں بھی قائم و دائم رہے. اور دعا فرمائیے آج کی اس عرس میں، اتنی دعا میں ضرور کروں گا کہ یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ پیر انوار حسین کو برخزوی عطا فرما، اور پیر صاحب کے صاحبزادگان کو اپنے باپ اور اپنے دادا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان تمام برادران کو ایسا اتحاد عطا فرما، ایسا اتفاق عطا فرما جو پانی کو برف کے ساتھ ہے، یا جو کپاس کو کپڑے کے ساتھ ہے، یا جو دوات کو حرف کے ساتھ ہے. اور دعا فرمائیے کہ یہ خانوادہ تا قیامت آباد رہے، تا قیامت آباد رہے، تا قیامت آباد رہے. مولا جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علیہ الا البلاغ المبین.